یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کا 75% حصہ پانی اور 25% حصہ خشکی پر مشتمل ہے۔ دنیا کا 75% سمندر یقیناً بہت گہرا ہے، در حقیقت ہماری سوچ سے بھی زیادہ گہرا۔ اگر ہم تمام زمین، جزیرے اور عمارات کو اکٹھا کر کے سمندر کے گہرے ترین حصوں میں ڈال دیں تو زمین اور اس کے تمام مال و اسباب سمندر میں 2 میل کی گہرائی تک ڈوب جائیں گے۔ سمندر کتنا گہرا ہے اور اس کی تہہ در تہہ پرتوں میں کون سے خوفناک راز چھپے ہیں اور کون کون سی مخلوقات پائی جاتی ہیں، آئیے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں عبدال's وائس، عبدال کی آواز میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل عبدال وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستوں، سمندر کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے شروعات کرتے ہیں سطح سمندر سے 40 میٹر کی گہرائی سے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں تک اسکوبا ڈائیورز کو جانے کی اجازت ہے۔ اس سے زیادہ مزید گہرائی میں کوئی بھی عام انسان غوطہ خوری نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد 93 میٹر کی گہرائی پر مشہور برطانوی سمندری جہاز لوسیٹانیا کا ملبہ ملا تھا، جو کہ 1950 میں ڈوب گیا تھا۔ اس سے تھوڑا سا نیچے 100 میٹر کی گہرائی میں ضروری آلات اور حفاظتی انتظامات کے بنا غوطہ خوری کرنا جان لیوا ہو سکتا ہے۔ یہاں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندرونی اعضاء کو بآسانی نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی ہربرٹ نچ نامی آسٹریلین غوطہ خور نے 214 میٹر کی گہرائی تک ڈائیو کر کے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا تھا۔ ہربرٹ نے یہ پورا ریکارڈ ایک ہی سانس میں بنایا تھا۔ اس سے مزید نیچے 332 میٹر کی گہرائی وہ حد ہے جہاں مصر سے تعلق رکھنے والے غوطہ خور احمد جبر نے پہنچ کر ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا۔ اس سے مزید 110 میٹر کی گہرائی، جو کہ 443 میٹر کی گہرائی بنتی ہے، یہ اتنی گہرائی ہے جتنی نیو یارک کی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی اونچائی ہے۔ سے تھوڑا سا اور نیچے 500 میٹر کی گہرائی وہ جگہ ہے جہاں تک دنیا کا سب سے بڑا کریچر یعنی بلو ویل ڈائیو کرتی ہے، جس کا وزن 190 ٹن اور لمبائی تقریباً 35 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ امریکن سی ولف سب مرین، جو کہ ایک ایڈوانسڈ نیوکلیئر سب مرین ہے، وہ بھی سمندر میں 500 میٹر کی گہرائی سے زیادہ نہیں جا سکتی۔ یہاں سے آگے پانی کا دباؤ اپنا رنگ دکھانا شروع کرتا ہے۔ 535 میٹر کی گہرائی میں پانی کا دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر ایک صحت مند بھینس کو کھڑا کر دیا جائے، لیکن ایمپرر پینگوئن میں اتنا دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ 535 میٹر کی گہرائی تک ڈائیو کر سکتی ہیں۔ مزید نیچے جایا جائے تو 830 میٹر کی گہرائی تک دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ بھی اس میں سما جائے۔ یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جہاں تک سورج کی روشنی پہنچ سکتی ہے۔ اس سے تھوڑا سا نیچے یعنی 1000 میٹر کی گہرائی پر سمندر کا وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جسے اسکیری زون کہا جاتا ہے۔ یہاں سے نیچے سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی اور صرف اندھیرا ہی اندھیرا پایا جاتا ہے۔ اس پوائنٹ پر پانی کا دباؤ 1500 PSI یعنی پر اسکوائر انچ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اتنا پریشر ہے جیسے ایک افریقن بھینس کو ایک سکے پر کھڑا کیا جائے۔ اگر کسی طرح اس حصے میں پانی کے پریشر سے انسان بچ بھی جائے تو جائنٹ اسکوئڈ زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ 1280 میٹر کی گہرائی میں ہم لیدر بیک نامی سمندری کچھوے کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ یہ کچھوے دنیا کی تمام کچھووں سے بڑے ہوتے ہیں، جن کا وزن تقریباً 700 کلوگرام تک ہوتا ہے۔ 828 میٹر کی گہرائی تک پہنچنا مطلب دنیا کی گہری ترین وادی یعنی گرینڈ کینین تک پہنچنے کے برابر ہے۔ 2000 میٹر کی گہرائی پر بلیک ڈریگن فش پائی جاتی ہے۔ یہ سمندر میں اندھیرے کی طرح بالکل کالی ہوتی ہے، جسے صرف فلیش لائٹ سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی اپنی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ یہ اندھیرے میں بھی بآسانی دیکھ سکتی ہے۔ مزید 250 میٹر یعنی 2250 میٹر کی گہرائی تک جانے پر ہم اسپرم ویل اور نہایت ہی خوفناک مخلوق کولوسل اسکوئڈ کی غوطہ خوری کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔
یہ کولوسل اسکویڈ 14 میٹر لمبی ہوتی ہیں۔ ان کا وزن 750 کلو گرام اور ان کی آنکھیں ایک کھانے کی پلیٹ کے جتنی بڑی ہوتی ہیں۔ ان کے جال میں تیز دھار دانت لگے ہوتے ہیں جن سے یہ اپنے شکار کو جکڑ کر مار سکتی ہیں۔ کولوسل اسکویڈ اور اسپرم ویل ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ اسپرم ویل کے جسم پر اکثر سفید نشانات پائے جاتے ہیں، جیسے اس کی خال خرچی گئی ہو۔ یہ نشان کولوسل اسکویڈ سے لڑائی کے دوران لگتے ہیں۔ سمندر کی یہ گہرائی تو بس ابھی شروعات ہے۔ 3800 میٹر کی گہرائی تک پہنچ کر ہمیں مشہور جہاز ٹائٹینک کا ملبہ ملتا ہے۔ اس سے بھی مزید نیچے جائیں تو 4000 میٹر کی گہرائی میں ہم سمندر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں جسے دی ایبیسل زون کہا جاتا ہے۔ یہاں حیرت انگیز طور پر پانی کا پریشر 11000 PSI یعنی پر اسکوائر انچ ہو جاتا ہے۔ سمندر کے اس حصے کے بارے میں یہ افواہیں موجود ہیں کہ یہاں ایلین جیسی مخلوق موجود ہے، مثلاً فن ٹوتھ، اینگلر فش اور وائپر فش جیسی مخلوقات۔ 4780 میٹر کی گہرائی میں ہمیں ورلڈ وار 2 کی بیٹل شپ کا ملبہ ملتا ہے۔ مزید گہرائی میں جائیں تو 6000 میٹر کی گہرائی میں سمندر کا وہ حصہ شروع ہو جاتا ہے جسے دی ہیڈل زون کہا جاتا ہے۔ اس حصے کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ قدیم گریک مذہب میں ہیڈیز موت کے فرشتے کو کہا جاتا تھا، اور یہ مانا جاتا تھا کہ موت کے بعد ہیڈیز گناہگار لوگوں کو سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے اور وہاں دوزخ کا منظر ہوتا ہے۔ خیر، اس حصے میں پانی کا دباؤ سطح سمندر سے 1100 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی یہاں پانی کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ ایک بلٹ پروف کار کو بھی ایک ہی جھٹکے میں پھاڑ سکتا ہے۔ 6500 میٹر کی گہرائی وہ حد ہے جہاں DSV ایلون نامی مشہور تحقیقی آبدوز پہنچی تھی، اور اسی آبدوز نے ٹائٹینک جہاز کو تلاش کرنے میں مدد کی تھی۔ مزید گہرائی میں جائیں تو 8848 میٹر کی گہرائی پر دنیا کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کا ٹاپ آ سکتا ہے، اگر اسے الٹا کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے۔ 10898 میٹر کی گہرائی میں ہم وہاں جا پہنچتے ہیں جہاں 2012 میں جیمز کیمرون کی سب مرین پہنچی تھی، جس کا مقصد سمندر کے گہرے ترین حصوں کو دریافت کرنا تھا۔ لیکن 1960 میں ڈان والش اور جیک پیکارڈ نامی دو بندوں نے اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جانے کا ریکارڈ بنایا تھا۔ یہ دونوں ٹریسٹ نامی آبدوز میں 10,916 میٹر کی گہرائی میں گئے تھے۔ اس آبدوز کو وہاں تک پہنچنے میں 5 گھنٹے لگے تھے۔ یہاں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ آبدوز کے ایک حصے میں دراڑ پڑنے لگی، جس کی وجہ سے انہیں فوراً سطح سمندر پر واپس جانا پڑا۔ 10,972 میٹر سمندر کا یہ مقام کتنا گہرا ہے، اس بات کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ 10,972 میٹر کی بلندی پر ہوائی جہاز اوسطاً پرواز کرتے ہیں۔ جہاز کی ونڈو سے نیچے زمین کی طرف دیکھنے پر اونچائی کی جو فیلنگ آتی ہے، بس سمندر کا یہ حصہ اتنا گہرا ہے۔ آخر میں جس گہرائی تک انسان آج تک جا پایا ہے، یہ جگہ ہوائی جہاز کی پرواز سے بھی زیادہ ہے، جو تقریباً 10,994 میٹر ہے، جو کہ اب تک کی دریافت کردہ سمندر کی گہری ترین جگہ ہے۔ سمندر کی اس حد تک جانے والا شخص امریکی فارمر نیول آفیسر وکٹر ویسکوو ہے۔ وکٹر نے یہ کارنامہ ڈیپ سی سبمرسیبل لمیٹنگ فیکٹر میں بیٹھ کر اکیلے انجام دیا تھا۔ سمندر کی یہ جگہ چیلنجر ڈیپ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اسے میریانا ٹرنچ بھی کہا جاتا ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً 11,000 میٹر یا 35,000 فٹ کی گہرائی میں جانے کے باوجود بھی ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ سمندر کا گہرا ترین حصہ بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ پوائنٹ ہے جہاں تک آج کا انسان جا پایا ہے، اور ابھی تک انسان نے سمندر میں جو کچھ بھی دیکھا یا جہاں کہیں بھی گیا ہے، وہ سمندر کا صرف 5% حصہ مانا جاتا ہے،
جبکہ سمندر کے 95% حصے کو دریافت کرنا ابھی باقی ہے۔ سمندر کے اس 95% حصے میں کون کون سی مخلوقات پائی جاتی ہیں، وہاں پر کون سے راز پوشیدہ ہیں، یہ ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل عبد الوائس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے ہر ہفتے ایسی ہی ویڈیوز۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔